بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، 10th کلاس کے کنسیپچول کویسچن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اب بورڈ میں صرف آپ کو ایکسرسائز سے کویسچن نہیں آئیں گے بلکہ کنسیپچول کویسچن آئیں گے۔ کنسیپچول کویسچن جو ہیں یہ آپ کو بک کی ایکسرسائز کے علاوہ شاعر کے تعارف، مصنف کے تعارف اور چیپٹر کے اندر سے جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ تو ہم لوگوں نے جتنے ممکنہ جو ہیں وہ کنسیپچول کویسچن بن سکتے ہیں وہ آپ کے لیے بنائے ہیں۔ آدھے کویسچن میں آپ کو بھیج چکی ہوں، آج ہم اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں۔ کویسچن نمبر 18 ہے، مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد کب مقرر ہوئے؟ 1854 میں ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ سوال نمبر 19 ہے، مرزا غالب نے مکتوب نگاری میں کیسا انداز اپنایا؟ مرزا غالب نے مکتوب نویسی میں اپنی الگ راہ نکالی۔ ان کی جدت پسندی نے اردو نثر کو نیا انداز و آہنگ عطا کیا۔ انہوں نے خطوں کے رسمی انداز کو ترک کیا اور خط کو بے تکلفانہ گفتگو اور شخصی دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ غالب خود کہتے ہیں، میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ سوال نمبر 20 ہے، کویسچن نمبر 20، مرزا غالب کے خطوط کے مجموعوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ عود ہندی 1868 میں 68 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ ان کی وفات کے مہینہ بعد چھپا۔ منشی شیو نارائن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ منشی شیو نارائن آرام آگرہ میں رہتے تھے، جہاں انہوں نے ایک پریس لگا رکھا تھا۔ انگریزی بہت اچھی جانتے تھے۔ اب منشی شیو نارائن کا ذکر جو ہے غالب کے خطوط میں آیا ہے، لیکن جو پیج کے نیچے اینڈ پر انفارمیشن دی ہوتی ہے اس میں منشی شیو نارائن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ تو پیج کے آخر پہ جو بھی انفارمیشن ہو اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے، وہاں سے کنسیپچول کویسچن جو ہیں وہ آپ کے پیپر میں آئیں گے۔ کویسچن نمبر 22 ہے، منشی بالمکن بے صبر کون تھے؟ منشی بالمکن بے صبر سکندرآباد کے باشندے تھے۔ محکمہ مال میں منشی گری اور داروغہ کے منصب پر مقرر تھے۔ غالب سے روابط تھے، یعنی غالب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ سوال نمبر 23، غالب نے خط میں کس کی بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دی؟ غالب نے میر مہدی مجروح کے نام خط میں میر نصیر الدین کو ان کی بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دی اور بیٹی کا نام عظیم النساء بیگم تجویز کیا۔ سوال نمبر 24 ہے، رشید احمد صدیقی نے مولانا ضیاء احمد مرحوم کی کیا خوبیاں بیان کیں؟ رشید احمد صدیقی نے کہا کہ مرحوم سے شاید ہی کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ شریف شخص کی یہ صفت سب سے معتبر مانی جاتی ہے۔ ناملائم الفاظ کبھی زبان پر نہیں لائے تھے۔ سوال نمبر 25، پروفیسر رشید احمد صدیقی اور سید بشیر الدین کی علی گڑھ خدمات پر نوٹ لکھیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر کے اسی یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے اور سید بشیر الدین لائبریرین کے عہدے پر فائز ہوئے۔ دونوں زندگی کے آخری سانس تک علی گڑھ یونیورسٹی سے وابستہ رہے اور یونیورسٹی کے لیے بے پایاں خدمات انجام دیتے رہے۔ سوال نمبر 26، حافظ محمود شیرانی نے میر انیس کے بارے میں کیا رائے دی؟ حافظ محمود شیرانی کے بقول وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔ سوال نمبر 27، علامہ اقبال کی کوئی سی تین فارسی شعری تصانیف کے نام تحریر کریں۔ علامہ اقبال کی 3 فارسی تصانیف کے نام درج ذیل ہیں، اسرار و رموز، پیام مشرق اور زبور عجم۔ سوال نمبر 28 ہے، جوش مدی آبادی کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کریں۔ جوش زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے۔ الفاظ کے در و بست پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ در و بست کا مطلب ہوتا ہے اتار چڑھاؤ۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز تھا۔ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ نظم کے شاعر تھے۔ سوال نمبر 29، دلاور فغار کن اخبارات میں منظوم کالم نگاری کرتے تھے؟ دلاور فغار کراچی کے اخبارات نوائے وقت، جسارت اور مساوات میں منظوم کالم نگاری کرتے تھے۔ منظوم کا مطلب ہے نظم کی صورت میں کالم لکھنا۔ مرزا محمود سرحدی کی عملی زندگی پر نوٹ لکھیں۔ مرزا محمود سرحدی مشرقی ہائی اسکول پشاور کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔
زندگی کے بعض مرحلوں پر انہیں کلرکی اور مزدوری بھی کرنی پڑی۔ انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ زمانہ طالب علمی ہی سے شعر کہنے لگے۔ سوال نمبر 31، نظم مال گودام روڈ کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ نظم مال گودام روڈ کی خستہ حالی بیان کر کے شاعر نے دراصل حکومت کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف دلائی ہے جو ابھی تک جاری نہیں ہو سکا تھا۔ گویا شاعر کے نزدیک حکومت اپنے کاموں کی طرف توجہ نہیں دے رہی۔ سوال نمبر 32، حسرت موہانی کی غزلوں کی خصوصیات تحریر کریں۔ حسرت موہانی غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہے اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے، اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا۔ رئیس المتغزلین MCQ بھی آ سکتا ہے آپ کو کہ رئیس المتغزلین کا لقب جو ہے وہ کس شاعر کو دیا گیا۔ سوال نمبر 33، ادا جعفری کو کون سے اعزازات ملے؟ ادا جعفری کی غیر معمولی شاعرانہ صلاحیتوں پر اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد نے انہیں کمال فن ایوارڈ دیا اور انہیں حسن کارکردگی کا صدارتی تمغہ بھی مل چکا ہے۔ یہاں پر ہمارے 10th کلاس کنسیپچول کویسچن جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ فل بک کنسیپچول کویسچن جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ان کویسچنس کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ان میں بہت سارے کویسچن ایسے ہیں جو بورڈ کے ایگزامز میں جو ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں، تو میکسیمم جتنے کویسچن بنتے تھے وہ ہم آپ کو جو ہیں وہ بھیج چکے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔